اب جب میں کربلا کا واقعہ بیان کروں گا کوئی صاحب نعرہ نہیں لگائیں گے. یہ درد کی دنیا ہے, یہ تسک کا معاملہ ہے, یہ سیدوں کے گھرانے کے لٹے ہوئے پریوار کی داستان ہے. یا نعرے بازی نہیں چلے گی. اگر اپنے سینے کو کربلا بنا سکنا تو بیٹھ کے بنانا, خاموشی سے بنانا. عباس صرف حسین کے لیے. یہی وجہ ہے قاسم گئے جہاد میں, امام حسن کا نور لگا لگتا جیگر. جب امام حسین سے اجازت جہاد لے رہا تھا بولے میرے بھائی تجھ کی طرح نشانی ہے, میں تجھے کیسے قتل ہونے کے لیے بھیجوں. لیکن جہاد میں گئے, تفصیل کا موقع نہیں ہے. جیسے ہی حضرت قاسم میدان میں ہے تو ابن سعد نے کہا ایک بہت اپنے بہادر پہلوان سے کہ ازرق تو جا کے اس سے مقابلہ کر. اس نے کہا یہ چھوٹے سے یہ نوجوان کمزور, اس سے لڑنے کے لیے تو مجھے بھیج کر میری توہین کروا. ابن سعد نے کہا نہیں تو اسے نہیں جانتا, یہ دبلا پتلا نوجوان دکھ رہا ہے مگر اس کے بدن میں فاطمہ کا دودھ ہے, اس کے جسم میں علی کا خون ہے, یہ مصطفیٰ کا نور ہے. ازرق نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا, وہ مارا گیا تو دوسرے کو وہ مارا گیا تو تیسرے کو, 4 بیٹوں کو قاسم بن حسن نے جہنم نصیب کیا. تڑپ گیا, بلبلانے لگا اور خود ازرق میدان میں کودا. جب اسے مار گرایا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. قاسم کے نورانی بدن پر تیر اور تلواروں کے درجنوں زخم تھے, خون رس رس کے ٹپکتا رہا. طاقت نے جواب دے دیا, گھوڑے پر سے گر پڑے اور امام حسین کی طرف دیکھتے رہے کہ میری جان کا یہ نذرانہ امام قبول کر لینا. روح ان کے مبارک جسم سے پرواز کر گئے. انا للہ و انا للہ یہ زینب بھیا 2 تحفے میرے لیے قبول کر. ایک بیٹا 8 سال کا, ایک لگ بھگ 5 سال کا, ایک کا نام اون, دوسرے کا نام محمد. سیدہ زینب نے کہا یہ نذرانے قبول کر لو, مشیت الہی نے جو طے کیا ہے اس میں میرا بھی حصہ قبول کیجیے. میرے ماں بہنوں, تم بچوں کو بچانے کے لیے سوچتی ہو, زینب کو دیکھ امام پر بچوں کو لٹانے کی سوچتی ہو. اللہ اکبر. یہ دونوں باہر گئے, قد سے زیادہ لمبی تلواریں لے کے گئے تھے, کیا کر پاتے. بس ہاتھ میں سے تلوار اٹھا کر رگڑتے ہوئے چلے گئے. دادی بولے ان کو علی اکبر میدان میں آئے. امید بندھی تھی کہ کلمہ پڑھنے والی ان سے نہیں لڑیں گے, علی اکبر سے نہیں لڑ پائیں گے, نہیں لڑ پائیں گے, ایسا وشواس تھا. کیونکہ علی اکبر کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے سے ملتا جلتا.
نبی کا کلمہ پڑھنے والے اس چہرے کو کیسے مان سکتے ہیں جو چہرہ نبی کے چہرے سے ملتا جلتا ہو، جو ہم شکل پیغمبر ہو؟ لیکن جب ایمان نکل جاتا ہے تو ادب و احترام بھی ختم ہو جاتا ہے، توفیق الہی اڑ جاتی ہے۔ علی اکبر کو بھی آخر کار شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی اسنا میں حضرت زینب نے امام حسین سے کہا بھیا اپنے لیے نہ صحیح، میرے لیے نہ صحیح، یہ دیکھو چھوٹا دودھ پیتا بچہ علی اصغر دودھ پیتا، اس کی زبان سوکھ کے کانٹا ہو گئی ہے، 2 گھونٹ پانی کس سے؟ رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں سے 2 گھونٹ پانی، رسول کی دی ہوئی نماز پڑھنے والوں سے 2 گھونٹ پانی، نعمت رسول پانے کے بعد آل رسول 2 گھونٹ پانی۔ امام علی مقام نے آخر کار بہن کے اصرار پر بہن کی گود سے اپنی گود میں علی اصغر کو لے لیا اور باہر خیمے سے نکل کر کہنے لگے مجھے نہ دینا 2 گھونٹ پانی بچے کو، اس لیے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہم ہندوستان والوں میں سیرت و کردار کی چاہے کتنی بھی کمی آ گئی ہو اور ہم کتنی ہی تیز گاڑی چلا رہے ہو، لیکن اگر سڑک پر کوئی گھٹنوں کے بل چلنے والا بچہ آ گیا پوری طاقت سے اپنی گاڑی کو روک لیتے ہیں، چاہے وہ بچہ مسلمان کا ہو، ہندو کا ہو، اونچی ذات کا ہو، نیچی ذات کا ہو۔ ہم انسانیت دیکھتے ہیں، مانوتا دیکھتے ہیں، بچے کا دھرم نہیں۔ مگر علی اصغر نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ بہتے دریا سے 2 گھونٹ پانی بھی نہیں دیا، مگر امام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ علی اصغر کی پیاس کو بجھانا ہی ہے تو خیمے کے باہر لے جانا ہی ہے، اور پیاس بجھ گئی، مگر اس طرح کی حرملا نے ایک تیر مارا جو علی اصغر کے گلے میں جا کے چبھ گئے، اور علی اصغر کی گردن لٹک گئی، روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس مقام پر جو بات مجھے بتانی ہے وہ یہ کہ علی اصغر کو خیمے میں لوگوں نے بازوؤں میں کیوں رکھا، علی اصغر کو گود میں کیوں لیے رکھا؟ ماں کی گود سے پھوپھی کی گود میں، پھوپھی کی گود سے باپ کی گود میں، ان لوگوں نے علی اصغر کو زمین پر کیوں نہیں رکھ دیا؟ امام کو معلوم تھا کہ خاندان کو پیاسا ہی مرنا ہے، ہمارا امتحان یہی ہے کہ اہل بیت بھوکے پیاسے دین کو بچاتے ہوئے شہید ہوں گے، اسی لیے پانی پانے کا کوئی راستہ امام نے نہیں چنا اور علی اصغر کو بازوؤں میں رکھا، زمین پر نہیں رکھا، کیونکہ اندیشہ تھا کہ اگر علی اصغر کو زمین پر رکھ دیا گیا تو کہیں اس کی ایڈیوں کی لگن سے نیا کنواں نہ نکل پڑے۔ جس طرح پیاسا اسماعیل ایڈیوں کو رگڑتا رہا اور نیا
کنواں نکل پڑا، ایسا ہی اسماعیل کا پوتا اگر کربلا کی زمین پر انڈیا رگڑنے لگا تو نیا کنواں نکل سکتا ہے، اور ہمیں پیاس آ جانا ہے، اس لیے اسے ہواؤں میں رکھنا ہے، اسے فضاؤں میں رکھنا ہے، اسے اپنی گود میں رکھنا ہے۔ ادھر جہاد میں علی اکبر گئے لڑنے کے لیے اسلام کے لیے لڑنے کے لیے، قاسم گئے اور محمد گئے، علی اکبر گئے، عباس نہیں گئے۔ عباس گئے تو حسین کے لیے پانی لے کے گئے، خیمے کے لیے پانی لے کے گئے، مشکیزہ لیا، فرات میں پہنچ گئے، پانی بھر لیا، دریا پہ پہنچ کر کے بھی عباس میں پانی نہیں پیا۔ ہاں ایک کا موقع انہوں نے دیا کہ لگام کو ڈھیلی کر دیا تاکہ گھوڑا پانی پی لے، یہ بھی 3 دن سے بھوکا پیاسا۔ گھوڑے کی لگام ڈھیلی کی، اس نے پانی کو سونگھا، منہ نہیں لگایا، گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ جب امام پیاسا ہے تو میں کیسے پیوں؟ جن لوگوں کو امام کی پہچان نہ ہو وہ اس گھوڑے سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ جانور بھی وفادار تھا، وہ مشکیزہ کو لے کر جب چلے تو یزیدیوں کی نظر پڑ گئی کہ اگر کہیں عباس نے حسینی خیمے میں یہ پانی پہنچا دیا تو پھر حیدری قوت و توانائی کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ گھیر لو عباس کو۔ عباس صرف حسین کے لیے دنیا میں آیا، صرف حسین کی سوچتا رہا، صرف حسین کے بارے میں غور و فکر میں رہا، اور حسین کے خیمے میں حسین کے لیے پانی پہنچانے کی جدوجہد کرتا رہا۔ اب حملہ جب ہوا تو گھوڑے پر حملہ ہوا، گھوڑے نے موت کو قبول کر لیا تو عباس گر پڑے۔ عباس کا گرنا تھا کہ انہوں نے تلوار اٹھائی، مقابلے پر اتر آئے۔ عباس کے بازوؤں میں علی کا بازو نظر آنے لگا کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ سنبھالے ہوئے۔ ظالموں کے حملے میں عباس اور بغداد کا ایک بازو کٹ گیا، دوسرے بازو میں مشکیزے کو پہنچانے کے لیے تاکہ پانی خیمے میں پہنچ جائے۔ جیسے ہی ظالموں کے حملے میں حضرت عباس کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، اب کیا کرے؟ حسین کے لیے دنیا میں آیا تھا، بے چین ہو گیا کہ یہ پانی کیسے پہنچے؟ تو حضرت عباس نے کیا بولوں، درد کی اس داستان کو اپنے منہ سے کیسے کہوں؟ یہ حادثہ تھا، یہ درد، یہ آزمائش، یہ تو میرے اپنے پریوار میرے بابا دادا کو جھیلنا پڑا۔ امت کتنی قیمتی ہے، میری نبی کی امت کتنی قیمتی ہے کہ رسول نے امت بچایا، پریوار نہیں۔ امت کے لیے دعا کی، لیکن یہ کہ حسین شہید نہ ہو اس کے لیے کبھی دعا نہیں کی، کیونکہ شہادت ہی سے تو امت کی حفاظت۔ دونوں ہاتھ جب کر گئے تو حضرت عباس نے اپنے دونوں
دانتوں سے مشکل کو پکڑ کے اٹھایا، چلنے لگے، دونوں ہاتھ نہیں ہے. کتنے میں کسی نے کہیں تیر مشکیزے میں مارا، سارا پانی باہر گر گیا. عباس علمبردار گر کر زخموں سے چور ہو کر نڈال ہو کر زمین پر آ گئے. روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اب کچھ نہیں بچا. لٹ گیا فاطمہ کا چمن. جس علی نے ہمیں دین دیا، جس نبی نے ہمیں خدا تک پہنچایا، اسی نبی اور علی کی اولاد کو آخر کار امام علی مقام میدان کارزار میں آئے. اتمام حجت فرما چکے تھے، اپنے گھر کی جانیں قربان کروا چکے تھے، اب خود تشریف لائے. لڑتے رہے، لڑتے رہے، سمجھاتے رہے، نہیں سمجھا، خطبہ دیا نہیں مانا، اتمام حجت دیا نہیں سر پھرا. پھر آخر کار احقاق حق و ابطال باطل کے لیے امام تلوار لے کر آ گئے. گھوڑے پر سوار ہے، بجلیوں کی طرح وار فرما رہے ہیں. ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کی تمام بجلیاں حسین کی تلوار میں سما گئی ہو. ایسا لگتا تھا جیسے چادر تطہیر کا کوئی کونا تلوار کی توانائی میں اضافے کا سبب بن رہا ہو. ایسا لگتا تھا جیسے حیدر کرار کا گرم خون حسین کے بازوؤں میں سما گیا ہو. ایسا لگتا تھا کہ خیبر کی گونج تلوار نے اچھی طرح پہچان لیا ہو. ایسا لگتا تھا جیسے مدینہ منورہ میں رسول پاک نے ان کی ہمت و استقامت کے لیے دعا کا ہاتھ اٹھا دیا ہو. برسنے لگا، گرجنے لگا، گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگا. ایک ہیبت، شکست خوردگی کا احساس پڑھنے لگا. تلوار رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. یزیدیوں میں ہلچل ہے، روکو اس تلوار کو، روکو اس تلوار کو، نہیں تو یہ طرح سارے فوجیوں کو کاٹ دے گی. ایک نیا اتہاس رچے گا. یہ ایک سپاہی نے پوری آرمی کو ختم کر دیا. لشکر یزید کو طلحہ حسین نے ختم کر دیا. بڑی شرمناک شکست ہوگی، اس لیے روکو اس تلوار کو. پر وہ تلوار کیوں رکے جسے بھوک نہ روک سکی، جسے 3 دن کی پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی لٹی ہوئی جوانی نہ روکے، جس تلوار کو قاسم کا لٹا ہوا شباب نہ روکے، جس تلوار کو اور محمد کی قربانی نہ روکے، جس تلوار کو علی اصغر کا معصوم چہرہ نہ روکے، جس تلوار کو زینب و سکینہ کے ماضی سے خطر میں چلے جانے کا احساس نہ روکے. سب سے چادریں اتر سکتی ہے، پیروں میں میری رضا لی جا سکتی ہے، گھر والوں کو بازار میں گھمایا جا سکتا ہے. اس وچار سے بھی تلوار نہیں رک رہی ہے. کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی نیگوشیشن نہیں، کوئی جھکاؤ نہیں. تلوار چل رہی ہے، چل رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے کہ اتنے میں اچانک تلوار رک گئی. اچانک رک گئی.
دنیا کو حیرت کی بھوک سے نہیں رکی، پیاس سے نہیں رکی، بچوں کے بلیدان سے نہیں رکی، بچوں کی قتل سے نہیں رکی، عورتوں کے خطرے کے امکان پر بھی نہیں رکی، پھر رک کیسے گئی؟ نماز کا وقت آ گیا۔ جس تلوار کو ظلم نہ روک سکے، اتیاچار نہ روک سکے، اسے نماز نے روک لیا۔ امام حسین اتر پڑے گھوڑے سے، کھڑے ہو گئے نماز کے لیے۔ ادھر یزیدیوں نے مشورہ شروع کر دیا کہ اگر ان کی نماز پوری ہو گئی تو پھر مغرب تک ہمارے سینکڑوں لوگ مارے جائیں گے، اس سے پہلے کہ یہ پلٹ کر ہم پر حملہ کریں اسی نماز میں ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ مشورہ مکمل ہو رہا تھا اور ادھر امام علی مقام اپنے آخری سجدے میں تھے۔ ایک ظالم آیا اور اس نے امام علی مقام کی مبارک گردن پر اتنا بڑا حملہ کیا کہ گردن کٹ گئی۔ سر مبارک سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔